بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی معرفت اور ذمہ داری کا احساس۔ ہم بہت سے ایسے طبیبوں کو جانتے ہیں، طبیب یعنی کوئی ڈاکٹرز وغیرہ، ہم ان کو جانتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی تنگ دست یعنی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے ایسا مریض آتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنی فیس نہیں لیتے بلکہ اس کو دوا کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس کمپنیز کی طرف سے دوائیں پڑی ہوئی ہیں اور کمپنی ان کا اس کو پرسنٹیج بھی دیتی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ پیسوں میں بیچ سکتے ہیں، لیکن بس اوقات کیا کرتے ہیں وہ ڈاکٹرز اپنی طرف سے بچوں کو یا بڑوں کو دوائی دے دیتے ہیں اپنی طرف سے، اور اگر مریض کی حالت نازک ہو تو اس کے چھوٹے سے مکان میں رات بھر اس کے سرحانے بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ بعض ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں پورے علاقے کا پورے گاؤں کا ایک ڈاکٹر ہے، رات کو 3 بجے بلا لیجئے 4 بجے بلا لیجئے، خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی خدا پرست اور با ایمان ہوتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ دنیاوی لحاظ سے وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، یہ جو جذبہ ان کے اندر ہے یقیناً خدا پر اگر بھروسہ نہ ہوتا، با ایمان نہ ہوتے، خدا پرست نہ ہوتے، یہ غم نہ ہوتا ان، یہ دل سوزی ان کے اندر نہ ہوتی۔ لیکن ہم ایسے طبیبوں کو بھی جانتے ہیں کہ جو پیسے لیے بغیر بیمار پر ایک نظر بھی نہیں ڈالتے۔ اکثر ہاسپٹلس کے اندر ایسا ہی ہے کہ ڈاکٹر کا منہ دیکھنے سے پہلے آپ کو جو ہے وہ فیس جمع کروانی پڑتی ہے، کیونکہ ان کا ایمان پختہ نہیں ہے۔ با ایمان انسان خواہ کسی بھی پیشے سے منسلک ہو، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے، وہ فرض شناس ہوتا ہے۔ فرض شناس کا مطلب ہوتا ہے اپنے فرض کو جاننے والا، وہ نیک ہوتا ہے، معاف کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اس کے جسم و جان میں ایک نگران، ہمیشہ وہ اپنی ذات کو خدا کی ذات کے اعتبار سے نہیں کہ ہر وقت اس کے کاموں کی نگرانی کرتا ہے، یعنی اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے کاموں کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، میرے امور کی نگرانی کر رہا ہے۔ دعا کو میں آپ پڑھتے ہیں وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ، تو نے اگرچہ میرے اعضاء و جوارح کے ساتھ جو ہے وہ رکھا ہے تو نے فرشتوں کو کہ جو میرے اعضاء و جوارح کو دیکھ رہے ہیں، اعضاء و جوارح کے ساتھ ہیں، میرے اعمال کے نگران ہیں، میرے ہر چھوٹے بڑے عمل کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ یوں ورائی، لیکن تو جو ہے وہ ان سے بھی بہتر نگران، اس لیے کہ بہت ساری ایسی باتیں کہ جو یہ نہیں جانتے تو جانتے۔ انسان اگر اس احساس کے ساتھ جیے تو کیا بات ہے، دعا کو میں اس بات کی طرف متوجہ ہوں۔ اس کے برعکس جو بے ایمان افراد ہیں، خود پسند افراد ہیں، خود غرض ہیں، یہ خطرناک ہوتا ہے، اور وہ اپنے لیے کسی بھی قسم کی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتا۔ ظلم و ستم اور دوسروں کی حق تلفی کرنا ان کے لیے معمولی بات ہے، اور وہ نیکی کے کام کرنے کے لیے بہت ہی کم آمانہ ہوتا ہے۔ کوئی آخرت پہ بھروسہ ہی نہیں، کوئی خدا پہ بھروسہ ہی نہیں، وسائل دنیا مادی زندگی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ یہاں تک واضح موضوع؟ یہ بھی ایک مثال تھی، ایک اور مثال دیتے ہیں، چوتھا ٹاپک ہے خدا کی معرفت اور سکون قلب۔ قلب کا مطلب دل کا سکون۔ علم نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ زمانے میں نفسیاتی بیماریاں اور ذہنی پریشانیاں پہلے کی نسبت زیادہ بڑھ گئی۔ ترقی تو بہت زیادہ ہوئی ہے لیکن نفسیاتی سکون وہ ختم ہو چکا ہے، بیماریاں نفسیاتی بڑھ چکی ہیں، مینٹلی انسان ڈسٹرب مثلا، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیماریوں کا ایک سبب تشویش ہے، پریشانی ہے، یعنی مستقبل کی فکر ہے، موت کا خوف ہے، جنگ کا ڈر ہے، جو ہے فقر اور شکست کی تشویش ہے۔ فقر کا مطلب ہوتا ہے افلاس، بھوک، پریشانیاں، تنگدستی، رزق و روزی، پیٹ کے مسائل، ہزاروں بیماریاں پریشانیاں جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہے۔ اچھا، یہ ماہرین نفسیات ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح کو ان تمام پریشانیوں اور فکروں سے خدا پر ایمان کے ذریعے سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر انسان کا خدا پر ایمان ہو تو پھر ان ساری پریشانیوں سے، اس سارے ڈپریشن سے وہ آزاد ہو سکتا ہے، کیونکہ جب بھی پریشانیاں اور یہ فاسد فکریں پیدا کرنے والے عوامل اس کی روح پر اثر انداز ہونا چاہیں تو خدا کا ایمان، خدا پر جو ایمان ہے انہیں اثر انداز ہونے سے پہلے روک لے گا۔
یعنی یہ پریشانیاں جیسے آئیں گی تو اس کا مقابلہ کون سی چیز کرے گی؟ خدا پر وہ خدا کے جو مہربان ہے، وہ خدا کے جو روزی عطا کرنے والا ہے، وہ خدا کے جو اپنے بندوں کے حالات سے بخوبی آگاہ ہے، اور وہ جب بھی اس کے بندے اس سے لو لگاتے ہیں تو وہ ان کو کبھی مایوس نہیں کرتا، وہ ان کو پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب خدا پر اس طرح کا ایمان ہوگا تو پھر یقیناً انسان کی ایک امید بندی رہے گی، مایوس ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ سچے مومن ہمیشہ سکون اور اطمینان کا احساس ہے۔ سچے مومن ہوتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے، مضطرب نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ سکون سے رہتے اور انہیں کبھی بھی کوئی ذہنی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا ہر کام خدا کے لیے، وہ کام کرتے ہی خدا کے لیے، اور اگر کوئی نقصان بھی پہنچ جائے تو اس کی تلافی کے لیے بھی وہ اسی کا آسرا تلاش کرتا ہے۔ کوئی نقصان ہو بھی جاتا ہے تو بھی وہ خدا سے جو ہے وہ آسرا لگاتا ہے، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی ان کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ دکھتی ہے۔ ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہاں پر قرآن کی آیت سورہ مبارکہ نام کی آیت نمبر 82 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہیں پہنا دیا، یعنی ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، اپنے ایمان کے ساتھ رہے، ایمان کو ظلم کے ساتھ ملتبس نہیں کر دیا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، یعنی سکون ہے، یہ سکون کے ساتھ رہیں گے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا دوسرا سبق جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، جس کا جو عنوان تھا وہ شروع ہوا تھا ہماری روزمرہ زندگی میں خدا کے وجود کی نشانیاں۔ تو ہم نے دیکھا کہ علمی ترقی میں بھی ہمارے لیے نشانیاں ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہم جب مسائل اور مشکلات کا شکار ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں خدا کا ایک آسرا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں دو طرح کے لوگ ملتے ہیں، بعض وہ ہیں جو احساس ذمہ داری رکھتے ہیں، بعض جو ہے وہ احساس ذمہ داری نہیں رکھتے ہیں۔ جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ احساس ذمہ داری، اپنے کام میں احساس ذمہ داری کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ سکون قلب۔ بعض افراد ایسے ہیں جن کے دل میں سکون نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ خدا سے کی کوئی راز و نیاز نہیں ہے، خدا سے کوئی رابطہ نہیں ہے، خدا کے وجود کو محسوس نہیں کرتے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سکون قلب کے ساتھ زندگی بسر